اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لفظ ناس استعمال ہوا ہے، حدیث کے الفاظ میں لفظ ناس ہے۔ یہ لفظ ناس کسی مذہب، کسی فرقے یا کسی خاص مکتب فکر کے لیے نہیں ہے۔ یہ ہر اس شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے جو انسان ہے، جس کے اندر روح پائی جاتی ہے اور اشرف المخلوقات میں سے ہے۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد اتنا زمین و آسمان کو احاطہ کیے ہوئے ہے کہ ہم میں سے اچھا وہ ہے جو دوسروں کے لیے، لوگوں کے لیے اچھا ہے۔ اب لوگوں میں کوئی کافر ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، تو ہم اس وقت اچھے ہوں گے، ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس وقت قابل قبول ہوگا، ہم کلمہ طیبہ کا تقاضا اس وقت مکمل کریں گے جب ہمارے لیے تمام لوگ بحیثیت انسان برابر ہوں گے اور ہم ان کی بہتری کے لیے سب سے آگے ہوں گے۔ اگر ہمیں یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ ہمارے محلے میں کوئی بندہ فوت ہو گیا ہے، اس کے 3-4 بچے تھے، اب معاشرے میں اس محلے میں رہنے والوں میں اتنا بھی فرصت نہیں ہے کہ وہ جا کر اس سے پتہ کریں کہ آپ کا کمانے والا چلا گیا ہے۔ یہاں پہ چاہے وہ کافر ہے، چاہے وہ مسلمان ہے، کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہے، اس کے حقوق ہیں آپ پر، ہمسائے کے حقوق ہیں۔ اگر کافر ہے تو اس سے دگنا آپ کے حقوق اس کے ہیں، ایک ہمسائیگی کے، دوسرا کافر ذمہ کے حقوق، وہ بھی ہمارے سپرد ہیں۔ ہم نے آج تک مشاہدے میں آئی ہے بات، یہ جا کر اس سے نہیں پوچھا کہ آپ کا کمانے والا تو چلا گیا ہے، کہ آپ کی زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ الٹا معاشرہ ان کے اوپر الزامات لگاتا ہے اس وقت جب وہ بیوہ عورت اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے کسی پرائیویٹ سیکٹر میں جاب کرے یا کسی کے گھر میں جا کر نوکری کرے، تو ہم محلے دار لوگ اس پہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ اب ہمارے محلے میں رہنے کے قابل نہیں رہی، یہ کبھی اس گھر میں ہوتی ہے، کبھی اس گھر میں ہوتی ہے، کبھی اس گھر میں ہوتی ہے، جبکہ ہم اس کے گھر گھر جانے کے ذمہ دار ہم ہیں۔ ہم اپنی ذمہ داری کو بھول کر اس پر الزامات لگاتے ہیں۔ تو ہم میں سے سچا مسلمان، صحیح انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے اچھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین پر 1,24,000 پیغمبر بھیجے ہیں، اور تمام کا مشن ایک تھا، ویلفیئر آف مین کائنڈ، انسانیت کی ویلفیئر کرنا۔ اور انسانیت کی ویلفیئر کرنے کا مین مقصد تمام انبیاء کا تھا، اور اللہ نے یہ تمام انبیاء اس زمین پر اپنی مخلوق کو یہ سمجھانے کے لیے بھیجے کہ مجھے تمام مخلوق پیاری ہے اور اس سے آپ نے پیار کرنا ہے، ان کا خیال رکھنا ہے، اور انسان کو ان میں سے اشرف المخلوقات بنایا۔ ہم مسلمان ہونے سے پہلے انسان ہیں، پہلے ہم انسانیت کے تقاضے پورے کریں، پھر جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں پھر اس کے تقاضے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور کلمہ طیبہ کے کیا تقاضے ہیں؟ سب سے پہلے ہمیں انسانیت کے تقاضے پورے کرنے چاہیے، پھر ہم جا کر کلمہ طیبہ کے تقاضے پہ پورا اتر سکتے ہیں۔ اب ہم معاشرے میں رہتے، یہ بیماری کوئی بھی خاص بیماری ہو، اس کا لوگوں میں اس نیت سے ذکر کرنا کہ مجھے کسی کی ہمدردی حاصل ہو، یہ شرعاً گناہ ہے۔ اپنی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے اللہ نے اگر کسی آزمائش میں آپ کو ڈالا ہے، اس کو ایکسپوز کرنا لوگوں کے سامنے کہ لوگ میرے ساتھ ہمدردی سے پیش ہیں، تو یہ شکوہ الہی ہے۔ ہاں، اس نیت سے آپ ان کو بتا سکتے ہیں اگر کوئی ایسی بیماری ہے کہ اس کی پریونشن کے لیے، اس کی روک تھام کے لیے، اصلاحات کے لیے کوئی سٹیپس لیے جائیں تاکہ اور لوگ اس کی بیماری کے لپیٹ میں نہ آئیں، اس نیت سے بتایا جائے تو وہ ثواب ہے۔ لہٰذا میں اس نیت سے آپ کو بتاؤں گا کہ میرا بیٹا حسن علی 12 سال اس کی عمر ہے۔ ڈیورنگ دس پیریڈ of how I have survived، یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ 3 ماہ کا تھا جب اس کو تھیلیسیمیا جو ڈیزیز تھی وہ ڈکلیئر ہوئی۔ 3 ماہ سے لے کر آج تک اس کو بلڈ ٹرانسفیوژن ہو رہی ہے۔ ہمارے جو اس نچلے لیول پر تو بہت زیادہ پریشانیاں ہیں، بگ سٹیز میں فیسلٹیز بھی زیادہ ہوتی ہیں، تو بیماری جو ہے نا اس کو ختم تو نہیں کیا جا سکتا، بہرحال اس کو تھوڑا کم کیا جا سکتا ہے، اس بیماری کو خاص طور پر۔
لیکن جو ہمارے یہ ایریاز ہیں جہاں پہ ہم رہتے ہیں، یہاں پہ اس بیماری پہ قابو پانا انسان کے بس میں نہیں ہے۔ سب سے پہلے بلڈ ارینج کرنے کے لیے انسان پریشان رہتا ہے۔ آپ نے آج لگوا لیا بلڈ، نیکسٹ آپ کو پتہ ہے 10 دن بعد بلڈ لگنا ہے، آپ نیکسٹ بلڈ کی ارینجمنٹ کے لیے پھر تیار رہیں گے۔ اس کے لیے یہ 1-2 سال یا 2 مہینے تک تو پروسیس ہوتا نہیں ہے، یہ تو جب تک جو پیشنٹ ہے وہ زندہ ہے اس کو اس چیز کی ضرورت ہے۔ ایک نوبت ایسی آتی ہے کہ آپ کے رشتہ دار، ہمسائے، دوست، ان کو آپ کہنے سے کتراتے ہیں، کیوں کہ تقریباً آپ ان سے بلڈ لے چکے ہوتے ہیں۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ بھی ایک اللہ کی نعمت ہے سوشل میڈیا، اگر اس کا صحیح یوزیج کیا جائے۔ آپ پوسٹ لگاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کے دل میں جو ہے وہ ہمدردی یا احساس ڈال دیتا ہے، تو لوگ رابطہ کر لیتے ہیں، تو یہ ہو جاتا ہے۔ اب اس کا جو علاج پہ اخراجات آتے ہیں، جو اس کی وہ میڈیسنز ہیں، وہ بہت کاسٹلی ہیں۔ اب جب ان کو ہم یہاں ہمارے علاقے میں جو ہے نا کمپلیٹ بلڈ سے ان کو لگتا ہے، ان میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں، ریڈ بلڈ، وائٹ بلڈ اور پلیٹلیٹس، ETC، ایوری تھنگ وٹ ایور از ان بلڈ when you will transfuse, then complete blood will produce a lot of complications. These we will have to control these complications during this process. For this purpose you will have to arrange the medicines, and these medicines are very costly, out of approach of each and every person whoever is spending in life in this area, especially the middle level people, as we are spending our lives here. Very costly. Just to curtail iron, almost 12,000 rupees. 12,000 rupees tablet is arranged, and almost there are 28 tablets each box, and you will have to arrange this. And for my son I have to arrange these 1200 mg, 3 tablets, 12 mg each day, every day. 36,000 rupees, 36,000 روپے صرف ان گولیوں کی لاگت آتی ہے پر منتھ۔ 36,000 روپے صرف اور صرف آئرن کو جسم سے یا تلی سے جہاں بھی ہوتا ہے خارج ختم کرنے کے لیے 36,000 روپے پر منتھ لگا جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو اخراجات ہوتے ہیں وہ ڈاکٹر صاحب نے آپ کو بتایا ہے کہ کیا کیا وہ میڈیسنز اویلیبل کر رہے ہیں، وہ دی جا رہی ہیں، تو یہ پیرنٹس کے لیے بہت زیادہ یہ کاسٹلی علاج ہوتا ہے، پریشان رہتے ہیں۔ ان کی اگلی زندگی جو ہے نا، وہ جن کا بھی ایک بچہ ہے ان کی اگلی زندگی وہ ٹربلز میں ہوتی ہے۔ لہٰذا ڈاکٹر صاحب نے ان کا پریونشن بتایا ہے، بیفور میرج اینڈ آفٹر میرج بہت بتائے ہیں، تو ان پر اگر آپ عمل کریں گے تو آپ اس بیماری کو کم کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس پر عمل نہیں کریں گے، اگر آپ اس کو اگنور کر دیں گے، تو اس بیماری پر کنٹرول کرنا یا اس کو روکنا یہ ہمارے بس میں نہیں رہے گا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سب سے پہلے انسان بنائے، انسان بننے کے بعد پھر صحیح معنی مسلمان بنائے۔ آمین۔